علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک کی بنیاد کیوں رکھی؟ اس کو ضرورت کیوں پڑی؟ کسی کے ساتھ تحریک لبیک اپنے نظریات کے اوپر کمپرومائز کرنے والی نہیں۔ تو میرے خیال ہے ناظرین کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے۔ جب یہ سب سٹوری آپ کے ذہن میں ہوگی کہ یہ تحریک کیوں بنی، کس وجہ سے بنی، کیوں ضرورت پڑی، تو پھر جیسے عدالتی فیصلوں کے اوپر آپ کو زیادہ غصہ نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شعر میں نے کیوں پڑھا ہے، کیونکہ آج ہائی کورٹ میں علامہ سعد رضوی صاحب کی کیس کی سماعت تھی۔ سب لوگوں نے سنا ہوگا، میرے سے پہلے کئی دوستوں نے یہ ویڈیو بنا کے پیغام دے دیا ہے، لیکن میں نے اس ویڈیو میں کچھ اور آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ طارق سلیم شیخ صاحب نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی، صبح کا ٹائم تھا، لیکن جو تحریک لبیک کے وکلاء تھے، علامہ سعد رضوی صاحب کے وکلاء تھے، ان کو انتظار کرایا گیا کیونکہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت ہو رہی تھی، ایسا کہا گیا ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ جو ہمارے جج حضرات ہیں وہ کسی ٹیلی فون کال کے انتظار میں تھے یا ان کے دل میں کیا چل رہی تھی، یہ تو خیر رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن برکب جو بتایا گیا ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت چل رہی تھی، اسی کا وہ ممبر تھا، حصہ تھا اس سماعت میں۔ تو جب علامہ سعد رضوی صاحب کی سماعت شروع ہوئی، وکلاء کے دلائل سنے گئے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا سب لوگوں کو یہی اندازہ تھا کہ پھر 20 تاریخ کا ٹائم دیا گیا ہے کہ پھر دوبارہ سماعت 20 تاریخ کو ہوگی۔ تو اس کے اوپر جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان کا ملا جلا رد عمل آ رہا ہے، کوئی غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین میں آپ لوگوں کو تسلی کے لیے نہیں، حقیقت آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ جو تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو شانہ بشانہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ سوچو کہ تحریک لبیک کا وجود کب ہوا اور کیوں ہوا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک کی بنیاد کیوں رکھی، اس کو ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ انہی ججوں کی وجہ سے، یہی حکومت کی جو نمائندے ہیں، حکومت کے جو لوگ ہیں، انہی لوگوں کی بددیانتی، بے ایمانی، اسلام دشمن پالیسیاں، ہمارا عدالتی نظام جو انصاف پہ بالکل مبنی نہیں ہے، انہی کی وجہ سے تو یہ تحریک لبیک وجود میں آئی، انہی کی وجہ سے تو ضرورت پڑی۔ کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی وجہ سے تو یہ بنیاد رکھی گئی کہ عدالتی فیصلے اس کے خلاف کیسے کیے گئے۔ ایک سچے عاشق رسول کے جس نے ایک گستاخ کو قتل کیا، اور وہ گستاخ بار بار ٹی وی میں آ کے گستاخی کر رہا ہے، ایک گستاخہ کو رہا کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، اور جو علماء کرام ہیں وہ عدالتوں کے چکر کھا رہے ہیں، ان کے خلاف رپورٹ درج کرا رہے ہیں، لیکن کوئی تھانے میں ان کی نہیں سنتا ہے، کوئی عدالت ان کا کیس نہیں سنتی ہے۔ پھر جو ممتاز حسین قادری صاحب ہیں انہوں نے اپنا قانون ہاتھ میں لیا، اس کے خلاف یعنی کہ اس کو جہنم حاصل کیا۔ اور اس لمبی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کرام کا اختلاف بھی تھا کہ ممتاز حسین قادری کو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کئی یعنی کہ دلائل اہل سنت جماعت کے پاس ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر جو جذبات میں آ کے کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے۔ برکب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ممتاز حسین قادری صاحب تھے اس کو بہت جلدی سزا سنائی گئی، بہت کم وقت میں وہ انہی ججوں نے فیصلہ کر کے اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا، اور جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ممتاز حسین قادری صاحب کی طرف سے، جو اصل بنیاد بنی آسیہ مولونا، تو اس کو 10 سال سزا ہونے کے باوجود پاکستان میں رکھا گیا، پھر اس کو باعزت طریقے سے بری کر دیا گیا۔ تو میرے خیال ہے ناظرین کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے۔ جب یہ سب سٹوری آپ کے ذہن میں ہوگی کہ یہ تحریک کیوں بنی، کس وجہ سے بنی، کیوں ضرورت پڑی، تو پھر جیسے عدالتی فیصلوں کے اوپر آپ کو زیادہ غصہ نہیں آئے گا۔ یہ تو انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ان ججوں نے بھی روز قیامت جا کے جواب دینا ہے، ان حکمرانوں نے بھی جا کے جواب دینا ہے۔ تو حالات تو میرے حساب سے صحیح طریقے سے نہیں جا رہے، لیکن آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، تاریخ پہ تاریخ آ جا رہی ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ الحمدللہ ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارا جو لیڈر ہے وہ الحمدللہ کا ثابت قدم ہے۔ جب تک وہ ثابت قدم ہے تو پھر تو کسی کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہم کو انشاءاللہ
پورا یقین ہے، پوری امید ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کسی حالت میں گورنمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ بار بار یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جائیں تاکہ یہ جو تحریک ہے، جو جس رفتار اور جس سپیڈ اور جس جذبے کے ساتھ جاری ہے، اس جذبے کو روکا جائے، اس کی رفتار کو روکا جائے۔ لوگوں کے اندر جو ان کی بات یعنی کہ اثر کر رہی ہے، اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوئے گی۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو یہی امید ہے، جو پاکستانی عدالتی نظام ہے یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف کتنی پالیسیاں ہو رہی ہیں، اور جو علماء کرام ہیں، جو مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو در بدر دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے والی سماعت میں بھی معلوم ہو جائے گا کیا ہوتا ہے، کیونکہ پورا میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ علامہ سعد رضوی صاحب جب تحریک لبیک کے خلاف صرف ایک عمران خان یا اس کی حکومت نہیں ہے، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت، عدالتی نظام، پاکستان کے جتنی بھی ادارے ہیں، یا میڈیا یعنی کہ ایک انڈسٹری ہے، یا جتنے لبرل سیکولر مافیا قسم کے لوگ ہیں، وہ سب تحریک لبیک کے خلاف ہیں۔ تحریک لبیک اکیلی کھڑی ہے، بالکل اکیلی کھڑی ہے، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن آپ عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سب لوگ تو پتہ نہیں کتنے اکٹھے ہوئے جنے ہوئے آپ کے ساتھ۔ آپ نے بھی کہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اگر کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے خلاف اگر میں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تو میرے سے بڑا منافق بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہم انشاءاللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تحریک لبیک ہے نا، یہ اکیلی ہی رہے گی، یہ اپنے نظریات کے ساتھ کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ تحریک لبیک اپنے نظریات کے اوپر کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے۔ اسی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر کتنا پریشر ڈالا گیا، لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ پھر سعد رضوی صاحب کے اوپر اس کو بلا وجہ 4-5 مہینے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود اس کی سماعت لیٹ، اس کو بار بار ڈیٹ دی جا رہی ہے عدالتی نظام کی طرف سے، یعنی کہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا ہے۔ سب لوگوں کو معلوم ہے، یقین کر یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچے کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے، تحریک لبیک کی کوئی غلطی نہیں ہے، بس یورپی یونین اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن کب تک رہیں گے؟ انشاءاللہ یہ علامہ سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک کسی حالت میں کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، اور ہمارا یقین تو اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ کے اوپر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ اگر کوئی جج حضرات کوئی بھی اگر ہمارے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو بھی ہم اللہ کا ہی فیصلہ سمجھیں گے، کیونکہ اس موجودہ سڑے گلے نظام کے اوپر تو ہم کو بالکل ہی امید نہیں ہے۔ تو برکت ناظرین، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ثابت قدم رہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ تو یہ امتحان تو ہوتے رہتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا، ہمارا مقصد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی، پر اللہ مہربانی کرے گا۔ تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ